أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کی ذات میں روح کا ایک بڑا نفیس رشتہ اپنی ذات کے ساتھ قائم اور دائم کر رکھا ہے۔ یہ روح جب بھی سکون کی متلاشی ہوتی ہے تو یہ اپنے مالک، اپنے خالق کی بارگاہ عظیم کے اندر پہنچ کر ہی سکون دائم حاصل کرتی ہے۔ سکون انسان کی زندگی، کامیابی، فرحت کے لیے انتہائی لازم و ملزوم ہے، اور جب بندہ اپنے مالک کی حمد و ثنا میں محو عبادت، محو ذکر ہوتا ہے تو وہ دنیا مافیا کی ہر چیز سے بے رغبتی اختیار کر کے صرف اپنے مالک کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہ صرف مسلسل جدوجہد کرتا ہے بلکہ وہ اس حقیقت سے بھی آشنا ہو جاتا ہے الا بذکر تطمئن القلوب کہ کلیے سے وہ آشنائی اختیار کر لیتا ہے کہ انسان کو سکون صرف مالک، خالق، رازق کی یاد سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ سامعین و حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کی حضور دعا ہے، اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے، آپ اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ پاک البقرہ قرآن پاک کی ابتدا کا سلسلہ شروع کرتی ہے، گرچہ بالکل شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر الحمدللہ رب العالمین اس بات کی
طرف اشارہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پہلی تعریف ہی اسی بادشاہ عظیم کی ہو رہی ہے جو پوری کائناتوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، طویل سورہ پاک ہے۔ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 برس کے عرصے میں یہ سورہ پاک مکمل نازل ہوئی۔ آئیں خواتین و حضرات اور ساتھیوں دوستوں، جسے کتاب برہان کہتے ہیں، حکمت و دانائی پر مشتمل یہ مجموعہ جو بندہ سے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح سویرے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب اللہ سے بات کرنا چاہو، اللہ کے بہت قریب ہونا چاہو، اس سے باتیں کرنا چاہو اور بہت قریب ہونا چاہو تو سجدے کیا کرو۔ اس لمحے خدا بہت قریب ہوتا ہے اور جی بھر کے اس کی تعریف بیان کرو۔ اور جب چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پاک پڑھا کرو، تمہیں اس سے ہدایت، نور، برہان، تقویت ایمان نصیب ہوگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک واولئک، یہی ہیں وہ لوگ، اللہ اوپر، ھدی من ربہم، ہدایت کے اوپر قائم، ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فتح والے ہیں، جو کامیابی والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کا انداز کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی دلکش ہے۔ ادھر سے اللہ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کرتا ہے اور تھوڑا سا آگے چلتا ہے، کچھ اپنے واعظ مخلوق تک پہنچاتا ہے اور ساتھ ہی حوصلہ دیتا ہے۔ 5ویں آیت میں، سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ساتھ ہی حوصلہ دیتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اچھا، بڑا نفیس نقطہ ہے، آپ سماعت فرمائیں کہ وہ بالکل شروع میں ہی کہہ رہا ہے اور آگے کہتا ہی چلا جائے گا، والناس تک کہتا ہی چلا جائے گا۔ آپ پڑھیں نا تو یہ بات آپ پر آشکار ہوگی کہ وہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات جیسی تو کسی کی بات ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں خوبصورت انداز سے اپنے بندے کو حوصلہ دے رہا ہے
اشارہ کر رہا ہے جو اس طرف چل پڑے. قریب کا زمانہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب اگر آپ دیکھیں الفاظ کی ترتیب کو، اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں. کلام پاک سامنے کھول کر رکھنے کا مطلب کہ میں آپ کو الفاظ کی ترتیب اور خوبصورت انداز جو اس مالک کا ہے. دیکھیں رب فرماتا ہے اولئک، اور اسی اولئک کو اگر ہم پڑھتے جائیں توجہ کے ساتھ بیٹھیے. ایک نئی چیز آپ کو میں آج عرض کی دیتا ہوں. ایک قیمتی نگینہ، ایک قیمتی اندازہ، ایک قیمتی سوچ. شروع میں فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف ہدایت سے ہیں، جن کو رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے. اور پھر اس نے کہا اولئک ھم المفلحون، لیکن شروع میں واو آیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. مالک تو نے فرما دیا پہلے یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. بات ختم ہو گئی. لیکن تو نے پھر فرمایا واولئک، پھر فرما رہا ہے مالک واولئک، اور واو اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے. یہ جو درس قرآن ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں اس موضوع پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، تفصیلی. اور لفظ واو پر بات ہوئی ہے جس میں والضحیٰ واللیل، اور جہاں جہاں بھی لفظ واو کا استعمال ہوا ہے. جی ایسا ہے. تو اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات ہو چکی ہے. جو ہمارے پریویس لیکچرز ہیں اس میں آپ اس کو تلاش سکتے ہیں، آپ کو مل سکتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک، یہ واو لگانا ضروری تھا. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت صاحب یہ واو لگانا میرے مالک کی حکمت ہے، کیونکہ وہ جو جانتا ہے بشر کہاں جانتے ہیں. لیکن اپنے ذہن کی ایک بات ہے، ایک اپنا نظریہ، ایک اپنا خیال، ایک اپنا وجدان ہے کہ واولئک ھم المفلحون. درود پاک پڑھیں. بڑی مزے کی بات، میں جھٹ سے کہہ کے آگے چل پڑوں گا. یہ لفظ واو ہے نا، یہ ذات مصطفیٰ ہے. جہاں والضحیٰ ہے، واللیل ہے، تو واو کی جگہ ذات مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی لوگ فائدہ پانے والے، یہی لوگ فائدہ پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرا جو اپنا ایک ذہن ہے، میں اس کو کوئی ایسی کوئی بیس نہیں بنا رہا. میرا ایک اپنا محبت کا انداز ہے. روح زمین کی تمام کتب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے،
ہر کتب میں محبت کا طریقہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ محبت کرو۔ اب ہر بندے کی محبت کرنے کا اپنا انداز ہے، تو اب سمجھیں کہ بات کیا آگے چلتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ، یہی ہیں، قریب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ثابت ہوا کہ جو اللہ والے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، واہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم المفلحون، اولئک ہم المفلحون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے جو جڑے ہیں نا، جو آپ سے جڑے ہیں، ایسے سمجھیں آپ صاحب، اور جو آپ سے جڑے ہیں، جن کا آپ کے ساتھ وصال ہے، جن کی آپ کے ساتھ محبت ہے، جو آپ کے نام پر جیتے ہیں، جو آپ کی محبت کے گیت گاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صاحب سمجھ آ گئی بات؟ وہ کہ میں نہیں سمجھ آ گئی؟ آپ آگے چلتے دیکھیں، بہت سود مند کاروبار ہے، بہت فائدے والا، بہت کامیابی والا یہ کاروبار ہے تقویٰ۔ جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ کون ہے تقوی والے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں جو اپنے رب سے تجارت کرتے ہیں، کیونکہ تقویٰ بہت بڑی تجارت ہے۔ تقویٰ بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑا فائدہ مند، فائدہ دینے والا کاروبار ہے۔ اب دنیاوی طور اطوار طریقوں کو آپ دیکھ لیں، جب بندہ کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے تو کچھ اس میں کمانڈز ہوتی ہیں، کچھ آپس میں دونوں پارٹیز کی کچھ باتوں پر معاہدے کی شرائط متعین ہوتی ہیں۔ لیکن جو بندہ کاروبار ہی اللہ سے کرے، جو کاروبار ہی اللہ سے کرے، جس کا بزنس ہی اللہ تک جائے، اور اگر اللہ سے بزنس کرنا ہے تو تقوی کا پروفیشنل اختیار کرو۔ کون سا جی؟ تقوی کا پروفیشن اختیار کرو، تبھی آپ سمجھیں گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ جس نے تقوی کی تجارت کی وہ کامیاب ہی کامیاب رہا، وہ کامیاب ہی کامیاب رہا۔ کاروبار کا ایک اصول ہے، کاروبار کا ایک اصول ہے۔ یہ جو بندے اکنامکس پڑھتے ہیں، جنہوں نے بی کام یا ایم کام کیا ہوا ہے، میں اس کو دیکھیں، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ جو بزنس کاروبار کی کچھ کمانڈز ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو ان شرائط پر رہ کر جب کاروبار کیا جاتا ہے تو اس کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور کچھ کمپنیز تو ایسی ہوتی ہیں لاس کی صورت میں آپ کو مالی طور پر معاونت بھی دیتی ہیں اور آپ کے نقصان کو بھی پورا کرتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا بندے سے ایک پیار ہے، تو اس پیار کی وجہ تقویٰ ہے، تقویٰ۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا اللہ والے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، کیونکہ ہدایت تو رب ہی دیتا ہے، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تقوی کا کاروبار کیا، انہوں نے تقوی کی تجارت کی، کیونکہ تقوی عظیم تجارت ہے۔
تقوی عظیم تجارت ہے. بولے تقوی عظیم تجارت ہے. یہ آج کا عنوان ہے ہمارا. تقوی عظیم تجارت ہے. اب تقوی کی بیسک چیزیں آپ سمجھ لیجیے. تقوی ہے کیا؟ آئے واقعہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھ آ گیا, اللہ کے ولیوں کی بھی سمجھ آ گئی. ولی کس سے کہتے ہیں؟ آئے ذرا اس اہم واقعہ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تقوی ہے کیا. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام پر تشریف فرما ہے. حضرت عمر فاروق, حضرت کعب الاحبار, روایات میں بہت جگہوں پر بے کے نیچے نقطہ ہے اور بہت سی جگہوں پر نقطہ نہیں. اخبار اور احبار بھی پڑھا جاتا ہے. بات چیت ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کعب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی مزید وضاحت کیا ہے؟ حضور نے درس فرمایا تقوی کے متعلق. تو یہ تقوی ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا عمر, آپ کے بابا جان نے بہت سارے مال مویشی چھپائے رکھے تھے, تو جب یہ چھپائے جو آج بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں, جب یہ کسی ایسے جنگل میں داخل ہو جائے جہاں پر کانٹے اور جھاڑیاں بہت زیادہ ہوں, آپ ان کو ہانکنے کے لیے اس جنگل میں جب آپ گھسیں گے, جو کہ جنگل بہت گھنا ہے, تو آپ کیسے داخل ہوں گے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کے جنگل میں داخل ہوں گا. کہا یہی تو تقوی ہے, یہی تو تقوی ہے, اسی چیز کا نام تقوی ہے. تو تقوی کی مثال دنیا کے جنگل میں رہنا, لیکن دنیا کے کانٹوں سے اپنا لباس, اپنا کردار, اپنی شخصیت بچا کے رکھنا. کوئی کانٹا, کوئی دنیا کی ذلت, کوئی دنیا کی مصیبت, کوئی دنیا کی آلائش آپ کے سفید صاف ستھرے کپڑوں کو داغدار نہ کرتے. تو تقوی کے معنی ہے دنیا میں ایسی کیفیت میں رہنا, ایسی پوزیشن میں رہنا کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری ہو اور اللہ کے احکامات بھی پورے ہوں اور ایک مقام انسانیت بھی مستحکم اور مضبوط رہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ تقوی کی وضاحت یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر برے مشاغل, برے کاموں سے بچ کر رہنا, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا, یہ تقوی ہے. ہر وقت اپنے دل کی جاسوسی میں لگے رہے, کہیں یہ دنیا کی محبت میں تو نہیں کھو گیا, کیا یہ کہیں جا طلبی کا شکار تو نہیں ہوا, کیا اس پر کوئی ایسی کیفیت تو مرتب نہیں ہوگی کہ دنیا کی مصیبتوں میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ والوں نے بڑا اہتمام کیا تقوی کا, بڑا اہتمام کیا تقوی, بڑا اہتمام کیا. تقوی سب سے پہلے روح پر مسلط ہوتا ہے, روح پر, کیونکہ روح پورے جسم کی جان ہے, اسی روح سے جسم آباد ہے. حضرت ابراہیم بن ادم
آپ کے نام پاک سے کون آشنا نہیں؟ آپ اللہ کے بڑے مقبول بندوں، مقبول ولیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ اکثر و بیشتر جب اپنے دربار مبارک سے نکلتے تو جہاں سے گزرتے لوگ عزت و احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک بادشاہ بھی تھا، وہ بھی ادب و احترام میں حضرت صاحب کی جب پالکی گزرا کرتی تھی وہ بھی ادب سے کھڑا ہو جایا کرتا۔ آپ کوئی پرواہ نہ کرتے، آپ کوئی پرواہ نہ کرتے، آپ گزر جاتے تھے۔ تو آپ جیسے گزرتے وہ کھڑا ہو جاتا، آپ توجہ نہیں کرتے، وہ گزر جاتے۔ ایک بار کیا ہوا کہ جب حضرت صاحب گزر رہے تھے وہ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ وہ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا ادب میں، تو حضرت صاحب نے خلاف معمول اس دن اس بادشاہ کی طرف تھوک دیا۔ کیا؟ اس بادشاہ کی طرف تھوک دیا اور اس کے چہرے پہ تھوک کے آپ آگے چلے گئے۔ تو بادشاہ یک لخت بیٹھ گیا نیچے اور منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ آپ بڑے درباریوں سمیت اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے مقام پر جا پہنچے۔ مریدین نے کہا حضرت صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن آپ نے بادشاہ کی طرف تھوکا۔ روز وہ آپ کے اعزاز میں کھڑا ہوتا ہے، محبت میں کھڑا ہوتا ہے، آپ نے تھوک دیا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ جو ہے اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ فقیر کیسے ہوتے ہیں، فقیر کن کا ہم اعزاز کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری حد تک کرتے ہیں، ہماری شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ روز اٹھا کرتا تھا، روز اٹھا کرتا تھا، روز اٹھا کرتا تھا، میں نے نہیں توجہ کی، اس طرف پرواہ نہیں کی، لیکن آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد میرے اندر یہ تھوڑی سی رمق پیدا ہوئی، تھوڑا سا احساس پیدا ہوا، بالکل ذرا سی بات ذہن میں آئی کہ مجھے اللہ نے عزت دے دی، تو میں نے اس کی طرف اس لیے تھوکا اور پھر میں اپنے نفس سے مخاطب ہوا، اب بتا تیری یہی اوقات تھی، تیری یہی اوقات تھی کہ تو گمراہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس لیے بادشاہ کی طرف تھوکا کہ اگر بادشاہ تجھے عزت کا معیار قائم کرنا ہے تو سونے رب سے قائم کر۔ میرے نفس نے مجھے اس دن ذرا سا اس طرف لایا کہ شاید تجھے اللہ نے بہت عزت دے دی ہے، تو لہٰذا میں نے نفس کو خوار کرنے کے لیے، اپنے نفس کو ملامت دینے کے لیے بادشاہ کی طرف تھوکا، اے نفس تیری یہی اوقات ہے، تیری یہی اوقات ہے کہ جو شخص تیری عزت کر رہا تھا تو نے اس کی طرف تھوکا اور اس نے اس تھوکنے کو وجہ ذلت سمجھا اور وہ دھڑم سے نیچے بیٹھ گیا اور منہ سے اول فول کہنے لگا۔ تو کیا یہ اللہ والے ہر لمحے اپنے نفس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، کیونکہ جب تک نفس مفلوج نہیں ہوتا نا تب تک اس ذات سے تعلق قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک تقویٰ کی تجارت نہیں ہو سکتی، تقویٰ کی تجارت نہیں ہو سکتی، تقویٰ ایک عظیم تجارت۔ اب اگر ہم مزید وضاحت کی طرف آئیں، مزید گہرائی میں لیں، اگر یہ بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے کہ جو میرا مخصوص وقت ہے اس میں تو صرف واؤ پہ بھی اگر بات کی جائے تو تب بھی وقت انتہائی قلیل ہے، لیکن کیونکہ جو میرا ٹائم فریم ہے اس کے اندر رہ کر آپ تک بات پہنچانی ہے، اگرچہ بہت ساری
کتابیں کھل گئی ہیں، بہت سارے معاملات میرے سامنے آشکار ہیں، اگر ان پہ بات کرنا شروع کر دوں تو بہت وقت چاہیے، ٹھیک ہے جی، بہت وقت چاہیے، تو میں خال خال باتیں کرتا ہوں کہ تقوی والوں کا ذکر ہوا ہے جی، تقوی والوں کا، اور آپ سے کہا ہے کہ تقوی ایک عظیم تجارت ہے۔ دیکھیں اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ عظیم تجارت کیسے ہے؟ تقوی ایسی خوبصورت تجارت ہے کہ اس تجارت کو اگر آپ ایک طرف رکھیں، دنیا کی جتنی بھی تجارتیں ہیں ان سب کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان سے آپ اس کاروبار کا فائدہ تلاش کریں تو آپ کو فائدہ شاید کچھ ملے، لیکن تقوی سائیں جی، ہماری روح سرکار، تقوی ایک ایسی خوبصورت تجارت ہے کہ اس کی جو ہے نا فائدہ اس کا اور جو اس کا کمپنسیشن ہے وہ خدا کا مل جانا ہے، تقوی سے خدا ملتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، بارٹر سسٹم ہوتا تھا ہمارے زمانوں میں، بچوں میں ہم چھوٹے تھے، ہم نے دیکھا ہماری جو نانی اماں تھی وہ کیا کرتی، گھر سے کچھ گندم کے دانے لیتی، ٹھیک ہے جی، اور انہیں تھیلے میں ڈالتی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو وہ ہمارے لیے خوابوں میں بھی باتیں خواب و خیال میں آتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں تو ایک عجیب سی مسرت محسوس ہوتی ہے، اپنا ماضی یاد آتا ہے۔ صبح سویرے سپارہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، قاضی صاحب میں سپارہ پڑھایا کرتے تھے، جب اپنے توپی ہوا کرتے تھے ہمارے حضرت صاحب، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، الحاج ظہور اختر چشتی صاحب رضی اللہ علیہ، میرے روحانی مرشد، میرے استاد، ان کے پاس قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جو ہماری بیجی تھی وہ دکان سے سودا سلف لینے کے لیے جب جایا کرتی تھی سائیں جی، میری روح جی سرکار، تو وہ تھیلے میں گندم کے دانے ڈال لیا کرتی تھی یا مکئی کے دانے ڈال لیا کرتی تھی اور اپنے سر پہ رکھ کر دکان پر جاتی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑتے تھے، تو وہ جا کر وہاں پر تھیلا رکھتی، تو جو اس زمانے میں اس سنگلی والی، اس سنگل والی، زنجیر والی جو تکڑی ہوا کرتی تھی، وہ اس میں وہ جو دکاندار صاحب تھے وہ ان گندم یا مکئی کے دانوں کو تولا کرتے تھے، یا آج کل تو سسٹم نہیں ہے، اس زمانے میں ایک ہوتا تھا برتن پیالہ نما، جی پیالہ نما برتن ہوا کرتا تھا، میں نے دربار میں بھی نشانی رکھی ہوئی ہے، اپنی بیجی کی محبت میں وہ نشانی رکھی ہوئی ہے، یہ جو پرانے لوگ سمجھتے ہیں اسے کہتے ہیں چوہا، کیا کہتے ہیں؟ چوہا، وہ روح جی ایک ڈبہ، ایک مقدار کے حساب سے اس میں جتنی جنس پڑتی ہے، آج کل تو ایک کے جی والے کلو گرام والے پتھر آ گئے، اس زمانے میں وہ پیالہ ہوا کرتا تھا جسے چوہا کہا کرتے تھے ہماری زبان میں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، تو اس سے وہ ان دانوں کو نا ایسے میجرمنٹ کا کرنا تو اپنے برتنوں میں ڈالتے تھے، اپنے توڑوں میں، بوریوں میں، یا بڑے بڑے چھاپے یا چنگیرے ہوا کرتے تھے اس میں ڈال دیا کرتے تھے اور بتاتے تھے یہ اتنے چوہا ہوا ہے، تو پھر ہماری بیجی کہتی ہوئی شکر دے دو، دال دے دو، گھی دے دو، یہ دے دو، وہ تو وہ دانے لے کے جایا کرتی تھی، تو واپسی پر جب آتی تو کافی بڑی پوٹلی باندھی ہوتی تھی جس میں گھی، دالیں، چینی، چاول، شکر، ہر چیز موجود ہوا کرتی تھی، تو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم، یعنی بدلہ سسٹم، تو ایسے ہی جب بندہ اپنے رب سے یہ رشتہ تقوی قائم کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو رب اپنی رحمت کے چوہا بھر بھر کے بندے کو دیتا ہے،
اپنی رحمت کے چواہ یا پیمانے بھر بھر کے دیتا ہے، کیونکہ یہ تقویٰ ہے، یہ تجارت اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، اور یہ بڑی عظیم تجارت ہے۔ اور تجارت کا یہ اصول ہے، کاروبار کا، اکنامکس کا ایک فارمولہ ہے کہ اس میں پروفٹ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کوئی بھی ہو پروفٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور لاس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس بندے کا کاروبار ہی اللہ کے ساتھ ہو جائے، جس بندے کی تجارت ہی مالک کے ساتھ ہو جائے، وہ ہماری بیل جی ایک تھیلا گندم کے دانے یا مکئی کے دانے لے کے جاتی تو اتنا سودا صرف لے آیا کرتی تھی۔ تو سوچو تم ایک تقوی کی کاروبار کی تجارت اس کے ساتھ کرو، وہ تمہیں ہر چیز عطا کرے گا اور تمہیں سب کچھ عطا کرے گا جو تمہاری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو اللہ سے تجارت کرنی چاہیے، اور تجارت کرنی چاہیے اللہ سے، اور یہ تجارت ہوتی ہے نیکیوں سے۔ اس کی بھی مثال سماعت فرما لیجیے، تقوی کا کھیت ہے، کیا؟ تقوی کا یا تقوی کا کھیت ہے۔ کل جب یاد ہے آپ کو محترم، کل جب شام ہم وہاں سے گزر رہے تھے کھیتوں سے، تو سابقہ صاحب بھی ساتھ تھے اور کہتے جی مٹی سے بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے تھا نا، بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی کل مٹی سے، جب وہ ٹریکٹر کے ساتھ وہ ہل چلا رہے تھے، بڑی خوشبو آ رہی تھی مٹی سے۔ تو میں نے کہا تھا یار دیکھو زمین مر چکی ہے، اسے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ اب زمین وہی ہے، دیکھا اس میں گندم بھی پیدا ہوتی ہے، مکئی بھی پیدا ہوتی ہے، ہر سبزی پیدا ہوتی ہے۔ تو زمین ایک ہے، لیکن اس کے اندر سے اتنی زرعی اجناس پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے کہ جس طرح مردہ زمین ہل چلانے سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور فصل دیتی ہے، اسی طرح یہ دل کی سرزمین پر بھی فصل لگتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو زمین ہو وہ تقوی والی ہو، سمجھی؟ زمین ہو تقوی والی ہو، پھر اس پر جو فائدہ ہونے والی فصل ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ابھی جو کسان لوگ فصل لگاتے ہیں یا کوئی بیج بوتے ہیں، تو پھر بیج بونے کے بعد جا کے خبر بھی لیتے ہیں، پانی بھی لگاتے ہیں، اور پھر جب فصل تیار ہوتی ہے، تو اسی طرح آپ بھی اپنے رب کے ساتھ جو تجارت کر رہے ہو، تو اس تقوی کی سرزمین پر نیکیوں والی فصل لگاؤ، اور لگتی ہوئی فصل نیکیوں والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نیکیوں کی فصل لگاؤ تو آپ دیکھو جب کسان ایک ایک دانہ پھینکتا ہے گندم کا یا مکئی کا، تو اس ایک دانے کے اندر کتنا فائدہ ہو۔ یہ ہے تجارت، کیونکہ تقوی ایک عظیم تجارت ہے۔ اپنے رب سے تقوی کی بنیاد پر تجارت کرو۔ وہ وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا اس دنیا میں، اسے روز قیامت اللہ ہر نعمت سے مالا مال کرے گا، ہر محنت سے لبریز کرے، کامیابی سے لبریز کرے گا۔ تو صحابی رسول اٹھے نا، جنہوں نے کھجوروں کے باغ دے دیے، کہ تقوی کیا، یہ عظیم تجارت ہے، کہ انہوں نے کہا جی میں تو اپنے باغ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو پھر حضور نے کہا کہ پھر اللہ کے ساتھ تجارت کر لو، اللہ کے ساتھ تجارت کر لو۔ تو جب وہ وہاں گئے تو اپنے اہل خانہ کو لے کر جب نکلے، تو وہ جو چھوٹی سی معصوم بچی، اس بچی کے منہ میں کھجور تھی، تو ماں نے انگلی مار کے نکال دی کہ یہ باغ ہم اللہ کو دے چکے ہیں، ہم نے اللہ سے تجارت کر لی ہے۔
یہی ہیں وہ لوگ جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب بولنے پڑھنے سمجھنے سمجھانے میں اور بولا جاتا ہے، لیکن اب اور کیسے بولا جاتا ہے، اب اتنا وقت نہیں میں اس طرف جاؤں، تو میں صرف آپ کے سامنے تقوی کی بات بیان کر رہا ہوں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، میں آیت کے اندر رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا. اب ذرا غور کیجیے، دیکھیں اولئک، میں پھر ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جی دیکھ کے پڑھتا ہوں کیونکہ دیکھ کر اس کے اندر وضاحت ہوتی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آتی ہے، سب کو آتی ہے الحمدللہ، لیکن سامنے رکھ کر جو نقاط آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. اب آپ نے واو پڑھ لیا، کیونکہ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں عارف کھڑی کہ زیراں زبراں شداں مداں، زیراں زبراں شداں مداں، شان اودھی وچ آئیاں، عاماں لوکاں خبر نہ کاہی، خاصاں رمضاں پائیاں. تو اب ذرا پھر ایک دفعہ ہم دوبارہ اس آیا مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. ہدن، ہدن ہدایت. اب یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ ہدن، یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ یہ چیز بیسک بنیاد ہے. یہ تقوی والے جو لوگ ہیں جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں، تو وہ کیسے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہدن، ہدایت یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہدایت ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس بات کا نام ہے جو مثبت انداز سے بشر کو اللہ سے جوڑے رکھے، جو بشر کو اللہ سے جوڑے رکھے. ایسا کوئی بھی کام ہو اسے ہدایت کہتے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت ملتی کن کو ہے؟ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اللہ پاک کا انداز کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے، کہ آپ دیکھیں یہ کلام اللہ کیا مرتبہ ہے، کتنا زمانہ لوح محفوظ پر، پھر باب العزت میں منتقل ہوا، اور پھر وہاں سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہولے ہولے دھیرے دھیرے اللہ کے حکم کے مطابق نازل ہوا. اور کتنی معرفت ہے اس کلام میں کہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، وہ رشتہ جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اس رشتے میں اخلاص کا ہونا ہدایت کے ہونے کی نشانی ہے. اور پھر آگے ہم المفلحون، فلاح پانے والے، فائدہ اٹھانے والے. درود پاک پڑھے، بڑا نفیس نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. مثال پہ غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے مفلحون، المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے. توجہ ہے، توجہ ہے، غور سے بیٹھے ہوئے تو اس موتی کو بھی اپنے دامن میں جگہ دیجیے. دیکھیں جی، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، جیسے آج کل بہت مشہور ہے گل احمد
अच्छा कपड़ा इनका होता है। तो आप जाते हैं जब इनसे कपड़ा लेने के लिए, ये आपको कपड़े की क्वालिटीज बताते हैं। तो आप ये तो देखते हो ना, हम तो गुल अहमद फैब्रिक्स के पास आए हैं जहाँ पर कपड़ा बनता है। तो बजाय इसके कि आप किसी बाजार में पड़े हुए कोई दुकानदार इस कपड़े की खूबी बयान करे, आप वो ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर जब तक वो फैक्ट्री वाले इस बात की निशानदेही ना दें, आपको उस तरह की ना बात बताएं, आप पर ये बात वारद ना करें जी कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। तो एक दुकानदार जिसने वही कपड़ा रखा हुआ है उस तरह आपको इत्मीनान बख्श नहीं बना सकता जिस तरह जहाँ पर कपड़ा बनता है वहाँ पर जो लोग हैं वो कपड़ा बनने वाले वो आपको मुतमिन करेंगे। ऐसे ही है। वो किस लिए? वो इसलिए कि कुदरती सी बात है, इंसान के अंदर भी एक मीटर लगा हुआ है कि वो जो काम फायदे वाला होता है उसी की तरफ लपकता है। ऐसे क्या ना? तो अगर आप इस चीज को ऐसे समझ लें और इस चीज को जो मैं बयान कर रहा हूँ आपको उसको इसके साथ जोड़ दें, जब अल्लाह ने खुद फरमा दिया, यही है वो लोग जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। रब भी खुद है, कहने वाला भी खुद है। रब भी खुद है और कहने वाला भी खुद है। और फिर ये कह रहे कि वो लोग हुमुल मुफलिहून, और ये लोग फला पाने वाले हैं। अल्लाह खुद फरमा रहा है। देखे ना, वो कपड़े की मिसाल दी। अब रहमत का जो सिलसिला है अल्लाह ने खुद ही तो बनाया है, अल्लाह ने खुद ही तो कायम किया है। वो जब खुद कह रहा है कि इस रहमत के साथ, इस तकवे के साथ जुड़े रहो, तुम्हें फलाह नसीब होगी, तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। लेकिन वो कामयाबी तुम्हें नसीब इसलिए होगी कि वाउलाइका हुमुल मुफलिहून। अगर पढ़ने में आ जाए तो सिर्फ और है, लेकिन अगर समझने में आ जाए तो ज़ाते मुस्तफा है। पढ़ने में आए तो वाओ के माने और है, और अगर समझने के एतबार से है तो ज़ाते मुस्तफा है। अब वक्त नहीं है मेरे पास, मेरा उन्वान नहीं है, आज मौजूद नहीं है कि मैं लफ्ज वाओ पर तफसील बयान करूं। ठीक है ना? घर जाकर या दर्स के बाद जब आप कुरान पाक खोलें ना तो वद्दुहा और वल असर को जरूर देखिएगा। और फिर भी अगर समझना है तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस तरफ आ जाइएगा, फिर आपको वाओ की समझ आ जाएगी। तो यहाँ बात ये साबित हुई, ये बात सामने हमारे आती है कि जो लोग तकवे की तिजारत करना चाहते हैं उन्हें ज़ाते मुस्तफा से ताल्लुक रखना पड़ेगा, तभी हुमुल मुफलिहून, तभी वो फलाह वाले होंगे, तभी वो कामयाबी वाले होंगे। और कैसी फलाह, कैसी कामयाबी, कैसा जीत जाना। कोई शख्स किसी दफ्तर में मुलाजिम हो ना तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है। उस पेंशन का एक दौरानिया होता है कि वो शख्स दुनिया से चला जाए तो अगर उसकी पीछे बेवा है तो उसकी बेवा को मिलेगी पेंशन, और अगर बेवा भी नहीं रही तो जो उस शख्स की सबसे छोटी बेटी है उसको मिलेगी। तो जब उसकी शादी हो जाएगी फिर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऐसे ही भाई खत्म हो जाएगा। लेकिन मुफलिहून फलाह क्या है कि जब तक वो सिलसिला आबाद रहता है ये फलाह मिलती रहती है, ये कामयाबी मिलती रहती है। ये नस्लों पर मोहित कामयाबी है। ये क्या समझे, ये नस्लों पर मोहित कामयाबी है, ये नस्लों पर मोहित कामयाबी है तकवे की। ठीक है? अब ये अल्लाह के वलियों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूबों का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह के महबूब ही तकवा इख्तियार करेंगे ना। वलिय कामल की
بارگاہ اگر ہم جائیں، جتنے اللہ کے متبرک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کی بارگاہوں میں اگر ہم جائیں، ان سے اکتساب فیض کریں اور یہ فیض عطا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے تقوی پر قائم رہنے سے، تقوی پر قائم رہنے سے دوامی کامیابی نصیب ہوتی ہے، یعنی سدا بہار کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، بابا فضل شاہ خلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جس سمت میرا منہ سیدھا ہے، بابا جی سرکار کا روضہ پاک ادھر ہی ہے، خلیام شریف، اور اپنے چھوٹے سائیں جی اور صاحبہ صاحب ادھر سے ہی اکتسابی فیض ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، مفلحون کیا ہے، فلاح کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، تقوی کی تجارت کی، اور تقوی کا یہ عالم تھا حضرت صاحب کا کہ نفس کے سخت خلاف تھے۔ جب بھی پانی کی پیاس لگتی تو ابلتا گرم پانی پیتے، جب بھوک لگتی تو کئی دنوں پرانی روٹی تناول فرماتے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا آج حق فضل یا فضل ہی ہو رہی ہے۔ باقی اسیے کو آپ دیکھ لیں، عیدگاہ شریف دیکھ لیجیے، حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی، پیر جماعت علی شاہ صاحب چورا شریف سے سلسلہ یہ چلا۔ آپ دیکھیں گے جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے اپنے رب سے تقوی کی تجارت کی، تقوی کی تجارت کی، اور اس سے یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا پھولتا رہا۔ تو تقوی اتنی عظیم چیز ہے، اور تقوی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، تقوی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، ان لوگوں کو متعلق اللہ نے فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے اہل تقوی ہیں، یہ اہل تقوی ہیں۔ اور اپنے تقوی کا خود بھی جائزہ لیا کریں، جانچ پڑتال کیا کریں کہ آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ میں نے مثال دے دی نا آپ کو، حضرت عمر فاروق نے بتایا، پوچھا، اور کعب احبار نے بتایا۔ تو بہتر اس زندگی میں آپ رہو تو آپ بھی اپنے کپڑے ایسے ہی سمیٹ کے رکھو، آپ بھی اپنے کپڑے ایسے ہی سمیٹ کے رکھو، تاکہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو۔ اور محبت و مودت کل بات ہو چکی ہے۔ اپنے رب سے رشتہ قائم رکھو، رب سے رشتہ مضبوط رکھو، کیونکہ جب اس سے رشتہ بن جاتا ہے تو پھر زوال نہیں، پھر زوال نہیں، پھر زوال نہیں آتا شخصیات کو، تو بندے کو زوال نہیں آتا۔ اس سے رشتہ قائم کرو، اس سے رشتہ جوڑو۔ آئیں بالکل آخر میں بتا دوں وہ چیدہ چیدہ چند باتیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو تقوی نصیب ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سخن تقوی اختیار کرنے کا، قد افلح من تزکا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کریں۔ صبح سے رات تک سارے معاملات پر غور کیا کریں۔ رات کو جب آپ سونے لگیں تو اپنی سارے دن کی مصروفیت پر ایک نظر ڈالیں کہ میں صبح اتنے بجے بیدار ہوا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی، میں نے دن کو یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، ایسے بھی رہا، ایسے بھی رہا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ تو پھر آپ اس چیز کا جائزہ لیں کہ جتنے کام آپ نے دن بھر کیے اس میں کتنے ایسے کام تھے جو اللہ کی رضا کے لیے تھے،
اور کتنے ایسے کام تھے جو آپ نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیے۔ اگر ایسے کام جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کم ہیں، ان کی تعداد بڑھائیں، ان کی مقدار بڑھائیں، ان کی مقدار کو بڑھائیں۔ دوسری بات، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، دیکھیے وہاں رہنے سے آپ کی ذات سے لوگوں کو دینی طور پر کیا فائدہ نصیب ہو رہا ہے، دینی طور پر کیا فائدہ نصیب ہو رہا ہے، کہ دینی لحاظ سے آپ ان لوگوں کے کتنے اور کس کام آ رہے ہیں۔ تیسری بات، اپنی عبادات پر غور کریں، آپ کی جو عبادات ہے، جو آپ عبادت کرتے ہیں، اس پہ آپ غور کریں۔ اس کے بعد آپ جو کماتے ہیں یا کھاتے ہیں، دیکھیں اس میں کتنا اخلاص ہے، اس میں کتنی ستھرائی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کہیں وہ رزق کسی غلط طریقے سے تو نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، آپ یہ دیکھیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، اپنے گھر پر غور کریں، اپنے گھر پر غور کریں۔ میں کل بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت بھی گھروں سے نصیب ہوتی ہے، اور شیطان کے وار اور شیطان کے مکر یہ بھی گھروں میں ہی ملتے ہیں۔ اب گھر کا ماحول اسلامی بنائیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اسلامی ماحول اپنے گھر کا بنائیں۔ یہ تو ہو گیا تقوی کی طرف سفر کرنا۔ لیکن اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی، کسی کا اچھا فرنیچر دیکھ لیا، کسی کے اچھا مکان، گھر، کوٹھی، بنگلہ دیکھ لیا، اسے تو اللہ نے دیا، اور پھر اس کے ساتھ برابری آپ اس انداز میں کرنا کہ آپ حلال حرام کی پہچان بھول جائیں، کہ جی اس کے پاس اس طرح کی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ یہ شیطان کی طرف سے پریشانی آپ پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بولیں کہ دینے والا میرا خدا ہے، میرے مالک نے اگر مجھے یہی دیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں، بجائے اس کے کہ میں دوسرے کی خوشی کو اپنے لیے وجہ تکلیف بناؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے نا، اللہ والے، تو وہ ان کے پاس ایک شخص گیا کہ بابا جی کوئی معرفت کی بات بتائے، کوئی معرفت کی بات بتائے، خوشی کس چیز کا نام ہے، خوشی کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں۔ تو بابا جی فرمانے لگے جو ایک کی بڑھیا خوشی ہے وہ دوسرے کے لیے غم بن گئی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ تقسیم اللہ کی ہے، دینے والا اللہ ہے، تو لوگ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر دکھ میں چلے جاتے ہیں۔ آج دنیا کا یہ نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہر ایک کی خوشی دوسرے کے لیے دکھ بنی ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو فرق جو نہیں پڑتا، لوگوں کو فرق جو نہیں پڑتا۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ نے ایک کرب کا زمانہ گزارا ہے، تکلیف کا زمانہ گزارا ہے، اور مصیبت کا زمانہ گزارا ہے، آپ کے گھر میں ایک بہت بڑی پریشانی گزری ہے، مصیبت گزری ہے۔ لوگوں کو کیا لگے آپ کی پریشانی سے، لوگوں کو کیا لگے آپ کی پریشانی سے، لیکن اگر آپ کو اللہ خوشی دے، آپ خوش ہوں، تو وہ لوگ جنہیں اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ آپ کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اب ان کو تکلیف ہو جائے، پتہ نہیں سے کیا خوشی ملی، یہ بڑا خوش ہے۔ بھائی جب اس پر مصیبت تھی، غم تھا، تو تمہیں پرواہ نہیں تھی، آج اسے اللہ نے خوشی دے دی تو تمہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے، ویسے خوشی کس بات کی ملی ہے اور کیوں ملی ہے، اور بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں کہ اسے مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور اللہ کے بندے، اللہ دینے والا ہے، تم اپنے معاملات درست کرو، اپنے معاملات کی درستگی کرو،
اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم بھی اللہ کی رحمت پر، اس کی نعمت پر خوش ہو جاؤ۔ اس کے لیے 6 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، میرا ایک کیوں ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ اس کے پاس 5 کنال جگہ ہے، میرے پاس 3 مرلے بھی نہیں ہے، کیوں ہے؟ وہی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھو نا پیچھے، وہ جسے کنالوں کی زمین ملی ہے یا جسے اللہ نے نیک صالحہ اولاد دی ہے، وہ اندر ہی اندر سے اپنے مالک سے جڑا ہوا ہے، اپنے خالق سے جڑا ہوا ہے، اور اسی جڑنے کی وجہ سے اس نے اس پر کرم کیا ہوا ہے۔ ہم بدنصیب لوگ، ہماری زندگیاں تو فرعون کی طرح ہیں، ہم اپنی زندگیاں فرعونوں کی طرح گزارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو فرعون کی طرح گزارتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار ہمارا انجام موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ ایڈی نہر نگری دیکھو نا، ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھو جس بندے پر اللہ راضی ہے اس بندے کی ایسی کون سی ادا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ اس نے اندر ہی اندر اپنے مالک سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، اپنے مالک سے رشتہ بنایا ہوا ہے، جس وجہ سے مالک اس پر کرم کر رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنے مالک سے رشتہ بنائیں، عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے، ذکر اذکار سے، تسبیحات سے، صدقہ خیرات سے، دعاؤں سے، مناجات سے اپنے رب سے اپنا رشتہ بنائیں، اور آپ بھی تقوی کی تجارت کریں، آپ بھی تقوی کی تجارت کریں، کیونکہ یہ تجارت بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہے کامیابی والا، کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اللہ نے ساری بات بتا دی ہے، فرما دی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا ہے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں، آپ کے سبحان اللہ، آپ کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا ہے۔ انہی چابیوں کے اندر سے ایک چابی ہے جس کو کھولنے سے آپ کا لاکر کھل سکتا ہے، اندر خوب روپیہ پیسہ دولت پڑی ہوئی ہے، اس چابی سے تالا تو کھولو میرے پترو۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کو سمجھو تو صحیح، اس کو سمجھو تو صحیح، پھر تالا کھلے گا، پھر تمہیں وہ بات نصیب ہو جائے گی، وہ کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو پتر تہیہ کر لیں، عہد کر لیں، جہاں بیٹھے وہ بھی، جو کیمرے کی دوسری طرف ہے وہ بھی، کہ ہم اپنے اندر تقوی اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لے، اللہ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب توفیق کیا، اس پر ایک سیر اثر گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہے سنے سمجھے پر کرم فرمائے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب